دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ تورات کے حافظ اور بڑے عالم تھے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس بالکل تباہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر راکھ کر دیا اور وہ تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس کی ویرانی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو اللہ نے 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی۔ جب 100 سال سونے کے بعد بیدار ہو کر دیکھا کہ بیت المقدس آباد ہو چکا ہے تو حضرت عزیر نے پوری تورات سنائی اور اسے آخر تک لکھایا۔ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے یہودی انہیں عقیدت میں خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور آج بھی فلسطین میں یہود کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کا مجسمہ بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ فلسطین کے دوبارہ آباد ہونے کے بعد 50 سال تک لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے تقریباً 458 سال قبل مسیح عراق کے گاؤں سائر آباد میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت خبیب کے حق میں دعا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تھوک اس پر لگایا تو بازو اپنی جگہ پر جڑ کر ٹھیک ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ خلاصہ، اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک سنت کے بارے میں مومن کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبُهُ فَجْعَلْهُ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةٌ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے اللہ، اگر کسی مومن کو میں نے برا بھلا کہا تو قیامت کے دن اس کے کہنے کے بدلے میں اسے اپنا قرب نصیب فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، برکت والا نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس سے خرچہ کم ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ دنیا کے بارے میں آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں ڈار اور چمڑے کی موٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کی ایک ڈار یا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کے سفر کے برابر ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، نشہ آور چیزوں سے احتیاط۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی چیز اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ فائدہ، اطباء لکھتے ہیں کہ نشہ والی چیزوں کے نقصان دہ اثرات سے سب سے زیادہ دماغ پر ظاہر ہوتے ہیں، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر مردہ نیک ہے تو اس کی خیر کی طرف جلد پہنچاؤ، اور اگر وہ برے ہیں
تو اس کو جلدی اپنی گردن سے اتار پھینکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔